اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو صحاوت کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پنجاب کے سرسبز و شاداب علاقے میں ایک گاؤں موجود تھا جو ایک عظیم پہاڑی سلسلے کے دامن میں بسا ہوا تھا۔ یہ گاؤں اپنی سادہ اور محنتی لوگوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ اپنے ایمان، مہربانی اور ناقابل تحسیر روح کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ علی ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے جو صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرتے تھے اور اس کی والدہ گھر کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی تھیں۔ علی ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے لیے فخر اور خوشی کا سبب تھا۔ وہ نہ صرف اپنی تعلیم میں محنتی تھا بلکہ اپنے والد کی مدد بھی کرتا اور گھر کے کاموں میں بھی اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتا۔ ایک منحوس گرمیاں آئیں اور علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ جو کھیت کبھی زرخیز تھے اب بنجر ہو چکے تھے اور گاؤں والے انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر رہے تھے۔ فصلیں تباہ ہو گئیں اور پانی کے ذرائع خشک ہو گئے۔ گاؤں والے مایوس اور بے بس ہو گئے۔ علی کا خاندان بھی اس قحط سے بری طرح متاثر ہوا اور ان کی مالی حالت بدتر ہو گئی۔ مشکلات کے باوجود علی پر امید اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ ایک دن جب علی خشک کھیتوں میں چل رہا تھا، اس نے ایک بوڑھے عقلمند شخص کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ اس بوڑھے شخص کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون تھا اور اس کی آنکھوں میں حکمت چمک رہی تھی۔ علی کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے بوڑھے نے اسے قریب بلایا۔ علی تجسس اور احترام کے ساتھ اس کے پاس چلا گیا۔ بوڑھے شخص نے پوچھا، کیا بات ہے نوجوان؟ علی نے جواب دیا، ہمارا گاؤں شدید قحط کا شکار ہو گیا ہے۔ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور ہمیں پانی میسر نہیں۔ میں اپنے خاندان اور مستقبل کے لیے فکر مند ہوں۔ بوڑھے شخص نے غور سے سنا اور پھر کہا، ایک طریقہ ہے جس سے تم اپنے کھیتوں کو پانی فراہم کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بہت محنت اور عزم کی ضرورت ہے۔ کیا تم یہ کام کرنے کو تیار ہو؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے علی نے جواب دیا، ہاں میں تیار ہوں۔ میں اپنے خاندان اور گاؤں کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا، یہاں زمین کے نیچے ایک زیر زمین دریا بہتا ہے۔ اگر تم گہرائی تک کھودو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، لیکن یاد رکھو یہ سفر بہت مشکل ہوگا اور تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امید نہ چھوڑنا۔ نئے عزم کے ساتھ علی نے اپنے گاؤں واپس جانے کا ارادہ کیا اور بوڑھے شخص کی باتیں اپنے خاندان کے ساتھ شیئر کیں۔ وہ مشکوک تھے لیکن علی کے عزم پر یقین رکھتے تھے۔ ایک بیلچہ اور کلہاڑی کے ساتھ علی نے کھودنا شروع کر دیا۔ دن بدن وہ جلتی دھوپ میں محنت کرتا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے اور جسم تھک جاتا۔ جسمانی تھکن اور گاؤں والوں کے شک کے باوجود علی کی روح ناقابل شکست رہی۔ ہفتے مہینے بن گئے اور علی کی ترقی سست تھی۔ بہت سے گاؤں والے اس کا مذاق اڑاتے، اس کی محنت کو بے سود قرار دیتے، لیکن علی کے والدین اس کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی غیر متزلزل حمایت فراہم کرتے رہے۔ انہیں اپنے بیٹے کے عزم پر یقین تھا
اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور علی دن کا کام ختم کرنے والا تھا، اس نے کچھ سخت چیز کو مارا۔ اس کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے کھودنا جاری کیا، اچانک زمین سے پانی کا ایک زوردار چشمہ پھوٹ پڑا۔ علی بھیگ گیا اور گھڑا پانی سے بھر گیا۔ خوشی سے مغلوب علی نے گاؤں والوں کو بلانے کے لیے چیخ ماری۔ وہ گاؤں والے جو کبھی اس پر شک کرتے تھے، اب اس معجزے کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ پانی بہتا ہے، خشک زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ علی کی استقامت کا پھل مل گیا تھا اور زیر زمین دریا منظر عام پر آ گیا تھا۔ گاؤں بچ گیا۔ زیر زمین دریا سے آنے والا پانی کھیتوں کو زندگی بخشنے لگا اور فصلیں دوبارہ سے ہری بھری ہونے لگیں۔ سخاوت کا خاندان، علی کا خاندان اور پورا گاؤں خوشیاں منانے لگا۔ علی کی کہانی دور دور تک پھیل گئی اور دوسروں کو بھی امید نہ چھوڑنے کی ترغیب دی۔ سال گزرتے گئے اور علی ایک عقل مند اور محترم شخص بن گیا۔ وہ ہمیشہ اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے کام کرتا رہا۔ بوڑھے شخص کی باتیں یاد رکھتے ہوئے اور محنت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، زیر زمین دریا امید اور استقامت کی علامت بن گیا اور علی کی میراث گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ اس طرح علی کی کہانی ایک لازوال داستان بن گئی جو استقامت، محنت اور اپنے آپ پر یقین رکھنے کی طاقت کو بیان کرتی ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ سکھایا کہ غیر متزلزل عزم اور استقامت سے سب سے بڑی مشکلات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔